غير المحزون صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی وہی نور عینی وثمرۃ فؤادی وروحی التی بین جنبی وہی الحورا الانسیہ. وما تکاملت النبوۃ للنبی حتی اقر بفضلہا وحبہا. صلوات بھیج محمد اللہ. بغیر کسی تمہید کے صدیقہ طاہرہ کے حوالے سے مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے. آپ حضرات کی خدمت میں گفتگو اسی بی بی کے حوالے سے کرنی ہے کہ جس کے اللہ کے نزدیک 9 نام ہیں. اس بی بی کو فاطمہ بھی کہتے ہیں، زہرا بھی کہتے ہیں، رضیہ بھی کہتے ہیں، مرضیہ بھی کہتے ہیں، طاہرہ بھی کہتے ہیں، زکیہ بھی کہتے ہیں، بتول بھی کہتے ہیں، مطہرہ بھی کہتے ہیں. یعنی پوری دنیا میں ایک نام کسی بندے کو اللہ کی طرف سے نہیں ملتا لیکن جس کے سارے نام اللہ نے رکھے ہوں اسے زہرا کہا جاتا ہے. میں توجہ چاہتا ہوں جوانوں سے اور بزرگوں سے، آپ کمی کا احساس نہ کریے گا کہ ہم کم ہیں. مجلس میں ایسے ہی پڑھوں گا جیسے 1-1.5 کروڑ کے مجمع میں پڑھی جاتی ہے. آپ وہ محسوس کریے، چونکہ ہمیں مجلس میں لوگوں کی تعداد کو نہیں دیکھنا ہے، اس لیے کہ اس کا تذکرہ سننے کے لیے جہاں زمین والے آتے ہیں وہاں آسمان والے بھی آتے ہیں. پاکیزہ لوگوں کا ذکر ہے، اپنا اپنا نصیب ہے. جو بے نصیب ہیں وہ بیچارے گھروں میں بیٹھے ہوں گے، جو بیچارے باشرف ہیں جن کو شہزادی نے سعادت دی ہے تو وہ بہرحال بی بی کا غم منانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو موضوع گفتگو ہے جو میں نے حدیث آپ کی خدمت میں پڑھی ہے. ایک حدیث ہے جس کا ترجمہ مستقل پتہ نہیں کتنے مذاکرین نے یہاں پڑھ بھی دی ہوگی اور جو ذاکر آئیں گے وہ پڑھیں گے. ایک مسٹیک ہو رہی ہے، ایک غلطی ہو رہی ہے اس حدیث کے ترجمے میں، اور وہ یہ کہا جا رہا ہے فاطمہ ہیا بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. یہ ترجمہ میری ریسرچ کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے. اس ترجمے میں وہ فضائل و مناقب جو بی بی کے ہیں وہ آتے نہیں ہیں. اس کی وجہ میں آپ سے بتاؤں، وجہ یہ ہے
توجہ چاہتا ہوں، بہت بھاری مسئلہ میں نے چھیڑا آپ کی خدمت میں. تو جگر کا ٹکڑا، دیکھیے انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. ایک انسان بنا ہے جسم سے اور ایک انسان بنا ہے روح سے. جتنے بھی آپ انسان ہیں، آپ میں جسم بھی ہے اور آپ کے یہاں روح بھی ہے. آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے روح نہ ہو. اگر روح نہ ہوتی تو آپ یہاں بیٹھے نہ ہوتے، تو آپ کو ڈال کے آ جاتے گڈھے میں، قبر کے حوالے کر دیا جاتا. تو اس کا مطلب ہے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے روح بھی ہے اور ان کے جسم بھی ہے. کچھ کمالات وہ ہوتے ہیں جو آدمی کے جسم میں پائے جاتے ہیں، کچھ کمالات وہ ہوتے ہیں جو آدمی کی روح میں پائے جاتے ہیں. علم آدمی کی روح میں پایا جاتا ہے، تقوی آدمی کی روح میں پایا جاتا ہے، شجاعت آدمی کی روح میں پائی جاتی ہے، اخلاق آدمی کی روح میں پایا جاتا ہے، اچھا کردار آدمی کی روح میں پایا جاتا ہے. یہ ہیں روحانی کمالات. جسمانی کمالات کیا ہے؟ بدن کا لمبا ہونا، بدن کا خوبصورت ہونا، بدن کا ملائم ہونا، بدن کا صاف ستھرا ہونا، بدن میں ملائمیت ہونا. یہ ہیں آدمی کے جسمانی کمالات. اب یہ مجھے آپ سوچ کے بتائیے کہ سارے کمالات جتنے بڑے بڑے کمالات ہیں وہ ہیں روح کے اندر. آپ کہہ رہے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جگر روح میں نہیں ہوتا. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، جگر روح میں نہیں ہوتا، جگر جسم کے اندر ہوتا ہے. اور پھر نبی کو کون سی پریشانی تھی یہ کہنے کی؟ عربی زبان میں، عربی گرامر میں کبد کا لفظ استعمال ہوتا ہے جگر کے لیے. جگر یعنی کبد. تو اب نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یعنی بضعۃ من کبدی، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یا بضعۃ من بدنی، میرے بدن کا ٹکڑا ہے. تو آپ نے کبھی روح کے جگر دیکھا؟ جگر ہوتا ہے ہمیشہ جسم کے، تو روح کے جگر نہیں ہوتا. اگر ہم ترجمہ کریں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے فاطمہ کے اندر وہ کمالات تو موجود ہیں جو نبی کے جسم میں ہیں، مگر وہ کمالات نہیں ہیں جو فاطمہ کے روح میں ہے، جو نبی کی روح میں ہے. عالم ہونا، صادق ہونا، متقی ہونا، نبی ہونا، رسول ہونا. مگر نبی کیا کہتے ہیں؟ مطلق کہا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی میرے جسم کے کمالات بھی فاطمہ کے اندر ہے، میری روح کے کمالات بھی فاطمہ کے اندر ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. اب جسمانی کمالات میں آپ کو بتاؤں، آپ کا بدن چاہے جتنا عظیم ہو، لیکن تم میں سے کون ایسا ہے جس کے بدن پہ مکھیاں نہ بیٹھتی ہوں؟ ہے کوئی ایسا جس کے بدن پہ مکھیاں نہ بیٹھتی ہوں؟ چاہے جتنا اپنے کو صاف ستھرا رکھیے، چاہے نہا دھو کے غسل خانے سے نکلیے، لیکن بدن پہ مکھیاں بیٹھ جاتی ہیں. صحیح بخاری میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم کھانا کھا رہے ہیں، اصحاب ساتھ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں، ان کی پلیٹوں پر اور ان کے بدن پہ مکھیاں ہیں. نبی کے بدن پہ ایک بھی مکھی نہیں ہے، نہ ہاتھ پہ مکھی، نہ بدن پہ مکھی، نہ پلیٹ پہ مکھی. صحیح بخاری، امام بخاری لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ مکھیاں ہمارے بدن پہ تو بیٹھتی ہیں، آپ کے بدن پہ نہیں بیٹھتی. تو نبی نے فرمایا مکھیاں بھی جانتی ہیں تم الگ ہو میں الگ ہوں. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. یعنی تمہاری حیثیت الگ ہے اور میری حیثیت الگ ہے. اسی طرح نبی کے جسم کا سایہ نہیں تھا. آپ جب بھی روشنی میں چلیں گے یا رات میں چلیں گے اور چاند کے سائے میں چلیں گے تو آپ کی باڈی کا سایہ زمین پہ پڑتا یا نہیں پڑتا؟ سایہ آپ سے جدا نہیں ہوتا لیکن آپ کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے سایہ آگے آگے چلتا ہے،
کبھی ہوتا ہے سایہ پیچھے پیچھے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ سوچ کے بتائیے، یہ تو بھائی جنرل بات ہے، کبھی سایہ آگے کبھی سایہ پیچھے۔ مگر عزیزو یاد رکھیے، جب آپ دھوپ میں کھڑے ہو تو سایہ آتا ہے، جب آپ چاند کے سائے میں چل رہے ہو تو سایہ ہوتا ہے، مگر نبی کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ صحابہ کے جسم کا سایہ ہوتا تھا، ان کی بیوی کے جسم کا سایہ ہوتا تھا، ہمارے اور آپ کے جسم کا سایہ ہوتا ہے، مگر پیغمبر اکرم کے جسم کا سایہ نہیں ہوتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ ہر اس چیز کا سایہ موجود ہوگا جس کا نور سورج سے کم ہو۔ ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، سایہ اس کا ہوگا کہ جس کا نور سورج سے کم ہو۔ اس کا کیا سایہ ہو جو سورج اور چاند کو خود نور دیتا ہو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد۔ بھائی جاگ کے مجلس سنیے، اذان سے پہلے مجلس تمام کرنی ہے، بی بی کا تذکرہ، صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ بالکل ایسے جیسے بہت بڑا مجمع ہے، ایسے مجلس سننی ہے آپ کو۔ تو جسم کا سایہ میرے پیغمبر کے نہیں تھا۔ اچھا کیوں نہیں تھا؟ اب آئیے، ہمارے سنی بھائی علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں نبی کے بدن کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کے دوست اور احباب جاتے ہیں، تو کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کا سایہ اس سائیڈ میں پڑ رہا ہے اور آپ کا دوست آپ کے برابر میں چل رہا ہے، تو آپ کے سائے کے اوپر آپ کے دوست کے قدم رکھے جا رہے ہیں۔ اس لیے جلال الدین سیوطی کہتا ہے نبی کے جسم کا سایہ اس لیے نہیں تھا کہ اگر نبی کا سایہ ہوتا اور نبی کے صحابہ نبی کے ساتھ چلتے تو صحابہ کے قدم نبی کے سائے پہ پڑ جاتے۔ اللہ کو یہ برداشت نہیں ہے کہ کسی صحابی کا قدم میرے نبی کے سائے پہ نہیں پڑے، تو اب ان صحابہ کا مقابلہ علی سے کیسے کریں گے؟ صحابہ سائے پہ نہ قدم رکھ سکے، علی دوست پہ قدم رکھتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ ایک صلوات اور بھیجے محمد اور آل محمد۔ سامنے قبلہ، تو یہ جسمانی کمالات ہیں، یعنی نبی کا سایہ نہ ہونا، ایک، نبی کے جسم پہ مکھی نہ بیٹھنا، دو، نبی جب کسی جگہ قدم رکھتے تھے تو جب پتھر پہ قدم رکھتے تھے تو نشان بنتا تھا، اور جب سادی زمین پہ قدم رکھتے تھے تو نشان نہیں بنتا تھا۔ جیسے ریت پہ چلیے آپ، تو ریت پہ چلیں گے تو آپ کا نشان بنے گا، اور آپ فرش پہ چلیں گے تو آپ کا نشان نہیں بنے گا۔ مگر نبی کے جسم کی خاصیت یہ تھی کہ سخت چیز نرم ہو جاتی تھی۔ اب میں تو سمجھ رہا تھا عبداللہ پلوارے پتہ نہیں کب سے مجلس سننے کا شعور رکھتے ہیں، جملہ میں نے کہہ دیا، اشارہ سمجھنا آپ کا کام تھا۔ یعنی ریت پہ قدم رکھیں گے تو نشان نہیں بنے گا، پتھر پہ قدم رکھ دیں گے تو نشان بن جائے گا۔ یہ ہے نبی کے جسم کی علامت۔ اب اگر بعد نبی دیکھنا ہو کہ نبی کا جانشین کون ہے تو اندازہ یہیں سے کر لیجئے، جس کے لیے پتھر پاؤں بن جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ یہ بھی ایک اشارہ مجھے دینا تھا۔ تو یہ کمالات میری قوم کے جوانوں نبی کے جسم میں ہیں۔ اب نبی کے روحانی کمالات سنیے۔ صادق ہونا، آپ کی روح سچی ہوتی ہے یا آپ کا بدن؟ زور سے بولیے، سچائی روح میں ہوتی ہے یا بدن میں؟ اچھا شجاعت بدن میں ہوتی ہے یا روح میں ہوتی ہے؟
روح میں ہو سکتا ہے بڑا موٹا بدن ہو میرے جیسا یا میرے سے بھی اول، اور مگر چھپکلی سے بھی ڈرتا ہو، تو اس کا مطلب ہے بدن کی طاقت، بدن کا موٹاپا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ شجاع ہے، اس لیے کہ شجاعت کا تعلق ہے دل سے۔ اگر دل قوی ہے تو بدن بھی قوی ہے، دل کمزور ہے تو بدن بھی کمزور ہے، تو یہ شجاعت کا ملکہ بھی آدمی کے بدن میں نہیں ہوتا، یہ بھی آدمی کے روح میں اور نفس میں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے علم آدمی کے بدن میں نہیں ہوتا، آدمی کی روح میں ہوتا ہے، تقوی آدمی کی روح میں ہوتا ہے، صداقت اور سچائی آدمی کی روح میں ہوتا ہے۔ اب ترجمہ کریے اس حدیث کا، فاطمہ میرے جسم کے کمال کا بھی ٹکڑا، فاطمہ میرے روح کے کمالات کا بھی ٹکڑا، یعنی فاطمہ میرے علم کا ٹکڑا، فاطمہ میری صداقت کا ٹکڑا، فاطمہ میری شجاعت کا ٹکڑا، فاطمہ میری رسالت کا ٹکڑا، فاطمہ میری نبوت کا ٹکڑا۔ جو جو کمالات میرے اندر دیکھتے چلے جاؤ، فاطمہ کے اندر سمجھتے چلے جاؤ، چونکہ یہ رہے گی پردے میں رہوں گا سامنے، میرے کمالات دیکھتے چلے جانا، زہرا کی منزلت سمجھتے چلے جانا۔ ایک صلوات بھیجے محمد، اور سنیے میاں بھی اس کے کمالات کو سمجھنا ہے تو میرے کمالات سے، فاطمہ میرا۔ امام بخاری علیہ الرحمہ ہمارے سنی بھائیوں کے سب سے بڑے عالم، جن کی کتاب کا نام ہے صحیح، ارے بھائی اتنا تو آپ نہیں ویسا بھی نہیں کریں، بالکل کتاب کا نام کیا ہے؟ بعد فتح الباری۔ اللہ کے کلام کے بعد اگر کوئی کتاب سب سے زیادہ صحیح ہے تو وہ ہے صحیح بخاری، مگر جب سے یہ لکھی گئی تھی تب سے صحیح ہے، اور غلطیاں مستقل نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلے اتنی بڑی تھی جب بھی صحیح تھی، اور پھر اتنی ہوئی پھر بھی صحیح رہی، اور پھر اتنی ہوئی تب بھی صحیح رہی، اور اب اتنی سی ہو گئی اب بھی صحیح ہے۔ اور یہ ہمارے شیعہ علماء کا کمال ہے کہ یہ تھوڑا تھوڑا نکال کے لاتے رہتے ہیں اور وہ اسے وہاں سے نکالتے رہتے ہیں۔ یہ بھی نقصان ہوا ایک ہمارے بتانے کا کہ ادھر ہم نے کہا یہ مسٹیک ہے، فوراً صفایا کر دیا، جیسے ہی کہا یہ کر دیجئے، مگر اتنا کرنے کے بعد بھی اب بھی ہے۔ اب بھی اگر ہمیں کہ مثلا ملک الموت آیا اور جناب موسیٰ نہا رہے تھے، اور ملک الموت یا ملک دوسرا وہ کپڑے لے کے بھاگ گیا جناب موسیٰ کے، یہ بھی صحیح میں ہے، یہ اب بھی ہے، یہ بھی ابھی بھی ہے کہ ملک الموت آیا جناب موسیٰ کو لینے کے لیے، چلو اللہ نے بلایا، تھوڑا مارا تماچا منہ پہ، آنکھ نکل کے گر گئی، ادھر اللہ سے کہا، اللہ نے کہا سناؤ، کہا آج سنانے کا معاملہ نہیں ہے، آج دکھانے کا معاملہ ہے، تو نے ایسے بندے کے بعد بھیجا جو موت ہی نہیں چاہتا، میری آنکھ نکل گئی۔ اب ان چیزوں سے اگر آپ نبوت کو سمجھیں گے تو مگر صحیح ہے، صحیح بخاری 6 لاکھ حدیثیں اکٹھی کی، 6 لاکھ کے بعد 1 لاکھ رکھی، 1 لاکھ میں استخارے دیکھے بیٹھ کے 80,000 کے آئے، وضو کی 2 رکعت نماز پڑھی، استخارہ دیکھا، تب کہیں جا کے اپنی کتاب میں لکھی۔ اب یہ بتائیے کتنی محنت کی امام بخاری نے، واقعی اسے طنز نہ سمجھیے، بڑی محنت کا کام ہے، جگہ جگہ گئے، گلی گلی گئے، ملک ملک گئے، شہر شہر گئے، روایتوں کو اکٹھا کیا، پہلے 6 لاکھ، پھر 1 لاکھ، پھر 80,000، اور ساری حدیثیں اس میں اکٹھی کی، لیکن اب بھی اس میں غلطیاں۔ امام بخاری نے کہیں نہیں کہا ساری اس میں صحیح ہیں،
یہ تو مسلمان اپنے عقیدے سے بولتا ہے. وہ تو انہوں نے کہا بھائی میرے اعتبار سے صحیح ہیں، میں نے کوشش کی، میں نے اتنی احتیاط کی، لیکن بھائی مجھے آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر میں ایک آدمی کے بارے میں استخارہ دیکھنے لگوں یہی عبداللہ پور والوں کے بارے میں کہ کون سا آدمی ٹھیک ہے اور کون سا آدمی ٹھیک نہیں ہے، کیا پتہ چور کے بارے میں استخارہ نکل آئے یہ بڑا معتبر ہے. ہاں تو یہ مسئلے استخارے کے تھوڑی ہیں بھائی. ایک آدمی اگر غلط ہے تو اس کے بارے میں آپ یہ دیکھیں گے یہ استخارے سے صحیح ہو جائے گا. مگر اسی صحیح بخاری میں جہاں ہزاروں لوگوں کے بارے میں حدیثیں ہیں مگر بی بی کے بارے میں کل 2 حدیثیں لکھی انہوں نے. کل ان کی نظر میں بی بی کے بارے میں کل 2 حدیثیں صحیح تھی. ابو ہریرہ کے بارے میں ہزاروں صحیح تھی، خالد کے بارے میں ہزاروں صحیح تھی، فلاں صحابی کے بارے میں ہزاروں صحیح تھی، بیویوں کے بارے میں ہزاروں صحیح تھی، مگر بیوی کے بارے میں خالی 2 حدیثیں لکھی پوری بخاری میں. اب میں آپ کو معراج کرا دوں آج کی مجلس میں. اللہ نے بھی کہا اے امام بخاری تم چاہے 2 ہی لکھو اور 2 کے بجائے 1 ہی لکھو، مگر ہم تمہارے قلم سے 1 حدیث ایسی لکھوا دیں گے کہ ساری حدیثیں خود بخود اسی کے اندر آ جائیں گی. اور وہ حدیث کیا لکھی؟ 2 حدیثیں. فاطمہ تو بسط منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اب اس کے بعد آپ کوئی بھی حدیث نہ لکھیے. سارے فضائل تو آ گئے نہیں آ گئے اس میں بھائی. اس کے بعد کچھ نہ لکھیے آپ. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے بس. اب میرے کا مطلب سمجھیے تاریخ. دیکھیں جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ساتھ میں رہتے ہیں، ٹکڑا نہیں ہے. اب میں نے تو لفظ کہا ہے جس کی آپ قدر کریں نہ کریں. آپ کے جو دوست ہیں آپ کے ساتھ چلتے ہیں. ایک ہے آپ کا ہاتھ، ایک ہے آپ کی آنکھیں، ایک ہے آپ کے کان اور ایک ہے آپ کا دوست. بتاؤ سب سے زیادہ آپ سے قریب کون ہے؟ تو دوست چاہے جتنا بھی ساتھ رہے لیکن اعضاء کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اسی وجہ سے ہزاروں صحابی بار بار خدمت میں آئے، کسی کی تعظیم کے لیے نہ اٹھے، اکیلے اٹھے تو فاطمہ کے لیے اٹھے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. اور ابھی میں اور گہرا مسئلہ کرتا ہوں چونکہ داد کی مجلس سے تو آپ سنتے ہی رہیں گے انشاءاللہ 3-4 دن. پہلے سے ہو سکتا گہرائی سن لیجئے آپ تھوڑا سا مسئلہ کتابوں سے. تو فاطمہ میرا، زور سے بولیے، میرا ٹکڑا ہے. ٹکڑا کہاں کا؟ میرے کمالات کا ٹکڑا. روح اور بدن دونوں اس میں شامل ہیں. آئیے، فاطمہ میرا خون ہے، فاطمہ میری روح ہے، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. حدیث میں اس کے بعد ہے فاطمہ تو بسط منی کے بعد وہیا نور عینی، فاطمہ میری آنکھ کا نور ہے. اب یہ فضائل ہو سکتا ہے کبھی نہ سنو، توجہ چاہتا ہوں. فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. اگر آنکھیں بڑی بڑی ہوں اور اس میں نور نہ ہو، آپ گلی میں راستہ چل سکتے ہیں؟ کبھی پتھر سے ٹکرائیں گے، کبھی کانٹوں پہ پیر رکھ دیں گے، کبھی گڈھے میں گر جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے خطروں سے آنکھ نہیں بچاتی. ارے میں نے تو بھائی محسوس دیا، خطروں سے آنکھ نہیں بچاتی، خطروں سے نور بچاتا ہے. نبی نے کیا کہا؟ فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے. رسالت 2 قدم نہ چل سکے اگر نور فاطمہ نہ ہو. صلوات بھیج دیں محمد. کانٹوں سے بچاتی ہے تو نور، گڈھے سے بچاتا ہے تو نور، گرنے سے بچاتا ہے تو نور. اسی طرح رسالت اگر کوئی بچا سکتی ہے تو اسے فاطمہ کہتے ہیں.
ایک تو یہ ہے نور، فاطمہ میری آنکھوں کا نور ہے، اور اب سنیے معراج، فاطمہ ہے یا قلبی، فاطمہ میرا دل ہے۔ کس نے کہا بھائی؟ رسول نے۔ میرا رسول شاعر نہیں ہے۔ قرآن مجید نے پیغمبر کے بارے میں کہا اس کے پاس ہر طرح کا علم ہے لیکن یہ شاعر نہیں ہے۔ میرا پیغمبر شاعر، اچھا ان میں سے کوئی شاعر بیٹھا یا نہیں بھائی؟ صلوات بھیجے محمد اور سامنے ہی بیٹھے بالکل نہیں، میں اور آپ دونوں ہیں، میں بھی شاعر ہوں، اللہ کا شکر ہے، میں بھی اچھا شاعر ہوں، اپنے منہ سے اچھا کہنا نہیں لیکن پھر بھی چونکہ اطمینان رہے آپ کو تو میں بھی شاعر ہوں، میں بھی شعر کہتا ہوں۔ لیکن قرآن مجید ہے بھائی، اس میں تو میں اور آپ پھنسے تو یہ تو قرآن ہے۔ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ میرے پیغمبر میں ہر کمال موجود ہے مگر میرا پیغمبر شاعر نہیں ہے۔ اب اس کی وجہ سن لیجئے کیوں؟ اس لیے کہ یہ اور میں بہت اچھی طرح جانتے ہیں شاعری کی ایک صنف ہے جسے کہتے ہیں مبالغہ۔ مبالغہ یعنی بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا۔ اگر شاعری میں مبالغہ نہ ہو تو شعر نہیں بنتا۔ مطلب مجھے محبت ہے ایک کالے توے سے، میرا محبوب ہے بالکل کالا سیاہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، اب جب تک میں اسے چاند نہ بنا دوں شاعری میں، پوچھ لیجیے اسے، میں اور یہ کرتے ہیں یہ کام، ہم کیا سبھی کرتے ہیں جتنے بھی ہیں، چونکہ اس کے بغیر شاعری ممکن نہیں ہے۔ جس سے محبت ہو اسے بڑھا چڑھا کے بیان نہ کریے آپ تو آپ شاعری نہیں ہے بھائی، مبالغے کے بغیر شعر بنتا نہیں ہے۔ تو اب جب تک ایک جاہل آدمی کو اگر ہم علامہ نہ لکھے شعر میں تو کاہے کی تعریف ہے۔ وہ گلزار صاحب تھے میرے ساتھ میں وہاں کانا در میں، ان کی بھی مثال دے دی تھی میں نے وہاں، میں نے کہا جب تک اجڑے چمن کو گلزار نہ کہے، جب تک ایک بزدل، مطلب میرا محبوب چاند جیسا ہے، یہ تو اپنے وقت کا علامہ ہے، یہ ہوتا یا نہیں ہوتا ایمانداری سے بتائیے؟ محبوب ڈرپوک ہے، نبی کے پہلو میں بھی سانپ سے ڈرتا ہے، مگر جب تک میں اسے نہ شجاع بتاؤں اور بہادر بتاؤں اور شیر بتاؤں جب تک میرا کام نہیں چلتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شاعر کوئی بات کہے تو مجمع سامنے سے کیا کہتا؟ ارے حقیقت تھوڑی ہے، شاعری ہے، شاعری ہے، شاعری ہے۔ اب سمجھے اللہ نے کیوں کہا میرا نبی شاعر نہیں ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب یہ فضائل علی بیان کرے، فضائل زہرا بیان کرے، فضائل حسن بیان کرے، مجمع یہ نہ کہہ دے یہ حقیقت نہیں ہے، یہ تو شاعری ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد میں۔ بھائی کہہ سکتے ارے جہاں اہل بیت کے اتنے بڑے بڑے دشمن بیٹھے ہوں ملعون نبی کی بزم میں، جن کو فضائل علی اور فضائل زہرا برداشت نہ ہو، تو جب بھی کہتے تو کیا کہتے؟ شاعری ہے، شاعری ہے، بڑھا چڑھا کے بیان کر رہے ہیں۔ ادھر تو کہا اللہ نے کہ یہ شاعر نہیں ہے، ادھر کیا کہا؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا۔ نہیں یہ حق نہیں رہے گا زمین پر، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو وہی ہوتی ہے، یہ بولتا بھی ہماری مرضی سے ہے۔ ایک جنگ میں چند کنکریاں اٹھا کے پھینک دی کافروں کی طرف، قرآن نے آواز دی وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، یہ کنکریاں تم نے نہیں پھینکی، یہ کنکریاں ہم نے پھینکی ہیں۔ تو جو نبی جنگ میں ایک کنکری اپنی مرضی سے نہ پھینکے، وہ غدیر میں علی کو اٹھا کے
سمجھ؟ تو میرا پیغمبر شاعر جو بھی بولے گا وہی سے بولے گا، جو بھی کرے گا وہی سے کرے گا۔ اب مجلس اپنے معراج پہ ہے، جملہ سن لیجئے آپ، کیا جو بھی کرے گا وہی سے کرے گا۔ اب جب بھی فاطمہ بزم رسالت میں آتی ہیں تو نبی نہیں اٹھتے، نبی اپنی مرضی سے نہیں اٹھتے، اللہ کا حکم ہے اٹھو۔ جب حسین پشت میں بیٹھ جائے اپنی مرضی سے سجدے میں نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے سر نہ اٹھانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شاعر نہیں ہے، یہ جو بھی کہے گا وہی کے ذریعے کہے گا، یہ جو بھی بولے گا وہی کے ذریعے بولے گا۔ اچھا اب یہ قول بھی سن لیجئے کس کا ہے، اذا دخلت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجلسہا بمجلسہ۔ قول پتہ ہے کس کا ہے؟ اگر کوئی بول دے تو میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ اتنے سال سے مجلس سن رہے ہو، کس نے کہی یہ بات کہ جب بھی فاطمہ آتی تھی رسول اٹھ جاتے تھے؟ بھائی کسی نے تو بتائی آپ سے، ہم عبداللہ پور والے تو تھے نہیں مدینے میں، نہ ہندوستان والے ہم وہاں تھے، تو ہمیں یہ بات مکے مدینے کے لوگوں نے تو بتائی ہوگی۔ اچھا چلیے بھائی، کوئی آدمی شہزادی کوئی باہر تو پھرتی نہیں تھی، تو اس کا مطلب ہے جب اندر جاتی تھی نبی کے گھر میں تو نبی اٹھتے تھے تعظیم کے لیے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، یہ قول ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ جناب عائشہ کہتی ہیں میں نے دیکھا جب بھی فاطمہ آتی تھی نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے۔ اب پتہ چلے گا کون اس بی بی کو سچا مانتا ہے اور کون اس بی بی کو جھوٹا مانتا ہے۔ ارے میں نے بہت بڑا تبصرہ کیا، خدا کی قسم ہے۔ جب تم یہ کہتے ہو یہ رسول کی چہیتی بیوی ہے اور اس سے سچا کوئی نہیں ہے، تو ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں اس سے سچا کوئی نہیں ہے۔ تبھی تو کہہ رہی ہے جب بھی فاطمہ آتی تھی نبی احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے نہیں ہوتے تھے، اجلسہا بمجلسہ، اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ جگہ پہ بٹھانا آسان بات نہیں ہے۔ میں 5 منٹ کی ہسٹری بالکل چپ چاپ ہو کے سننی ہے آپ کو۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ ذہن میں رکھیے عظمت فاطمہ، اپنی جگہ پر رسول بی بی کو بٹھاتے تھے۔ اب 5 منٹ کی ہسٹری بالکل ایسے سنیے جیسے آپ اطفال کے یا 5ویں کلاس کے طالب علم ہیں، میں چھوٹا سا ٹیچر ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ بات چونکہ علمی ہے تو میں خطابت کے جوش میں نہیں چاہتا کہ اس میں آپ بہک جائیں۔ دیکھیے یاد رکھیے، رسول اللہ جب لا الہ الا اللہ کا پرچار کرے اور لوگوں کو مسلمان کرے تو ایک ساتھ پورا مکہ مسلمان نہیں ہوا۔ یہاں تک آپ 100% میرے ساتھ ہیں؟ وہ بولتے رہیے گا تھوڑا سا بھائی، ساتھ ہیں؟ ایک دم سے تو سارے مسلمان نہیں ہوئے۔ تو جب رسول اللہ بھی ایک وقت میں بگڑے ہوئے کو ایک دم سے ٹھیک نہ کر سکیں تو یہ ہمارا ذاکر ممبر پہ یہ کیوں سوچتا ہے کہ ایک ہی مجلس میں بگڑوں کو ٹھیک کر دوں؟ یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ جو کام نبیوں سے نہ ہو سکا وہ کام مولویوں سے ہونے والا نہیں ہے۔ تو وہ اسلام لے آئے۔ اب اسلام لے آئے تو کنڈیشن الگ الگ تھی۔ مثلا آج کیا نام ہے تمہارا بھائی؟ اصغر۔ اب تم نہ سمجھنا کہ میں تمہیں کافر سمجھ رہا ہوں۔ ہاں، مثلا اصغر مسلمان ہو گیا نبی کے سامنے، لیکن ماں باپ مسلمان نہیں ہیں۔ اب اصغر جب مسلمان ہوا تو اس کے سامنے مسئلے پیش آئے اور یہ نبی کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ کافر، میں مسلمان، تو اب یہ بتائیے میں کیا کروں؟ نبی کہتے تھے خبردار گھر چھوڑ کے نہیں جانا،
اپنے ماں باپ ہی کے پاس رہو اور جتنی خدمت پہلے کرتے تھے اس سے زیادہ خدمت کرو تاکہ تمہارے اخلاق کو دیکھ کے وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ اگر نبی جدائی کر دیتے تو دشمنیاں اور بڑھتی، باپ دشمن ہو جاتے، ہمارا بیٹا چھڑا لیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ ماں باپ مسلمان ہو گئے، اولاد نہیں ہوتی، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب اولاد نہیں ہوتی تو اب ان کو ماں باپ آئے، ہم اپنے بچوں کو چھوڑ کے کہیں چلے، کہا نہیں چھوڑنا نہیں ہے، اپنے بچوں ہی پہ رہو۔ اسلام تمہارے درمیان جدائی ڈالنے کے لیے نہیں آیا، اسلام تمہارے درمیان محبتیں پیدا کرنے کے لیے آیا۔ ہمارے یہاں سارا آج معاملہ الٹا ہو جاتا ہے، جیسے ہی کوئی مسلمان کہنے لگے چھوڑ دے، سب کھانا چھوڑ دے، پینا چھوڑ دے، ان کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دے، یہ الٹے مسئلے ہیں، چھوڑیے نہیں آپ تو نہیں۔ تو بیٹا مسلمان ہو گیا، بیٹی مسلمان ہو گئی، ماں باپ مسلمان ہو گئے، تو نبی کبھی بھی جدائی نہیں کراتے تھے، مگر ایک رشتے میں جدائی کراتے تھے۔ اب وہ رشتہ سنیے کیا ہے، ایک رشتے میں جدائی کرا دیتے تھے، وہ تھا میاں بیوی کا رشتہ۔ اگر شوہر مسلمان ہو گیا اور بیوی کافرہ ہے تو بھی کہتے تھے تم دونوں الگ الگ ہو جاؤ، اس لیے کہ اسلام اور کفر میں شادی باقی نہیں رہتی۔ کبھی کبھی عورت مسلمان ہو گئی اور مرد کافر ہے، مرد کافر ہے تو قرآن مجید کی آیت آ گئی، میرے نبی آپ پاکیزہ مسلمان عورتوں کو کسی کافر کے ماتحت نہ رہنے دیں، تو اس میاں بیوی میں جدائی کرا دیجئے۔ یہی آج کے جوانوں کو مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، جن کی شادیاں ہو گئی وہ تو محفوظ ہیں، جن کی نہیں ہو پائی اور وہ محبت کے دلدل میں اور عشق کے میدان میں بیچارے پھنس گئے ہیں، اور کسی ایسی لڑکی سے جس کا دین اس کا دین نہیں ہے محبت ہو گئی ہے، اور مولانا صاحب کو 10,000 روپے دے کے قبلہ یہ ہم تو کھلے دل کے ہیں، یہ اپنے مذہب پہ رہے میں اپنے مذہب پہ رہوں، آپ نکاح پڑھیے، تو اسلام کہتا ہے کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے، یا تو آپ اسے مسلمان بنا لیجئے یا آپ اس کی طرح کافر بن جائیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کبھی۔ ماں باپ قبول ہیں، بھائی بہن قبول ہے، بچے قبول ہیں، ہر رشتہ قبول ہے اسلام کو، لیکن ایک کافر ایک مسلمان کی شادی قبول، زور سے بولیے جوانوں، قبول نہیں ہے۔ تو محبت کرنا ذرا سوچ سمجھ کے کرنا، یا تو اسے اپنی طرف لے آؤ تو نکاح ہو جائے گا، یا خود ادھر چلے جاؤ تو نکاح ہو جائے گا۔ اسلام کسی کے نکاح کا مذاق نہیں اڑاتا۔ ہمارے جو ہندو بھائی ہیں ان کی جب شادیاں ہوتی ہیں، پھیرے ہوتے ہیں، تو اسلام کو ایکسپٹ ہے۔ یہ یہودیوں کی شادی اسلام کو قبول ہے، عیسائیوں کی شادی اسلام کو قبول ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہر مذہب کی شادی اسلام کو قبول ہے۔ جو اپنے مذہب میں آپ شادی کرتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا کوئی کافر مسلمان ہوا، 4 بچے ہو گئے اور مسلمان پورا گھرانہ ہو گیا، اور مولوی صاحب نے کہا ہم تمہارا نکاح پڑھیں گے؟ سنا کبھی؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام تمہارے اسی نکاح کو اوکے کر رہا ہے۔ قانون سنیے آپ، جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو، تو اسلام اور کفر میں شادی، زور سے بولیے، نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شوہر کافر ہے تو اس کے نیچے مسلمان عورت نہیں رہ سکتی۔ نبی فوراً جدائی کرا دیتے تھے، خبردار الگ ہو جاؤ بالکل۔ اسی کا ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ ابو سفیان جانا پہچانا آدمی ہے، اس طرح نہ دیکھیں میری طرف آپ، ہاں بڑا مشہور آدمی ہے ابو سفیان، جانا پہچانا آدمی ہے۔ تو ابو سفیان تو کافر تھا اس زمانے میں، اور معاویہ بھی کافر تھا اس زمانے میں۔ اس کی ایک بیٹی تھی ابو سفیان کی جس کا نام تھا ام حبیبہ،
اب یہ ام حبیبہ مسلمان ہو گئی، مسلمان ہو گئی، اب باپ کافر ہے اور بھائی کافر ہے اور پورا خاندان کافر ہے اور بیچاری شادی شدہ نہیں ہے، اور اب چونکہ مسلمان ہو گئی تو شادی کافر سے ہو بھی نہیں سکتی، تو ام حبیبہ مسلمان ہو گئی، نبی نے ایک مسلمان سے اس کی شادی کر دی ام حبیبہ کی، اور اسے ہجرت کرا کے حبشہ بھیج دیا، یہ حبشہ میں اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی، نبی ہجرت کر کے مدینے چلے گئے، حبشہ میں ام حبیبہ کا شوہر دوبارہ کافر ہو گیا، کافر ہوا تو اس نے خط لکھا، نبی نے کہا دونوں میں جدائی کر دو، اب میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، ام حبیبہ کہنے لگی اب مجھ سے شادی کون کرے گا؟ رسول اللہ نے نجاشی کو حکم دیا کہ میرا نکاح ام حبیبہ سے پڑھو، ابو سفیان کی بیٹی سے، تو اس ام حبیبہ سے نبی کی شادی ہو گئی۔ جب شادی ہو گئی، جگہ پہ بٹھانا آسان بات نہیں ہے، فاطمہ کو نبی اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ 5 منٹ ہو گئے، اب جملہ سنیے، جیسے ہی شادی ہوئی، مکہ فتح ہوا، ابو سفیان کا دل چاہا اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے۔ تاریخ طبری میں ہے کہ ابو سفیان اپنی بیٹی کے گھر آیا، مسند رسول بچھی ہوئی تھی، ابو سفیان نے اس مسند پہ بیٹھنا چاہا، ام حبیبہ نے ہاتھ سے روک دیا، تم میرے باپ ضرور ہو لیکن مسند رسول پر۔ ارے نہیں بھائی، میں تو اتنی محنت کر کے آئے گا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ جتنی محنت میں نے کی ہے، وہ جو ٹیک لگائے بیٹھے ہیں نا، ان کو بھی محنت کرنی پڑے گی میرے ساتھ میں، کیا؟ تو آئے اور آ کے کہنے لگے کہ میں بیٹھنا چاہتا ہوں، کہا آپ میرے باپ ضرور ہیں لیکن مسند رسول پہ آپ نہیں بیٹھ سکتے۔ تاریخ طبری سنیوں کی کتاب ہے، اس میں یہ لکھا، اس نے جملہ کا کیفا اجعل الرجس علی فراش طاہر، میں کسی نجس کو، میں توجہ چاہتا ہوں، میں کسی نجس کو پاکیزہ مسند پہ نہیں بیٹھنے دوں گی۔ اس کا مطلب ہے نبی کی بیوی کا فتویٰ ہے، نہ نبی کی مسند پہ نجس بیٹھ سکتا ہے، نہ نبی کے منبر پہ نجس بیٹھ۔ صلوات بھیجیں۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد و آل محمد۔ اسی لیے ذاکروں نے ہسٹری پڑھنی چھوڑ دی، چونکہ اس میں جان بہت زیادہ لگتی ہے، سمجھ رہے آپ؟ تو آپ سنیے کیا ہے، ام حبیبہ کی شادی ہو گئی رسول اللہ سے، تو ام حبیبہ معاویہ کی بہن ہے اور رسول اللہ یزید کے پھپھا ہیں، سمجھ رہے آپ؟ اور ابو سفیان کے داماد ہیں۔ کبھی آپ یہ سمجھے کہ نہیں ہیں؟ تو یہ ام حبیبہ تھی۔ قانون کیا بنا؟ اب اس میں ہے امتحان جو میں نے تمہارے لیے محنت کی ہے۔ قانون کیا بنا؟ کافر کے نیچے کوئی مسلمان عورت، زور سے بولیے، نہیں رہ سکتی۔ عبداللہ پور والوں، جب تک زندہ رہو گے مجلس یاد رکھو گے، کافر کے نیچے مسلمان عورت، 2 دفعہ کہوں گا، کافر کے نیچے مسلمان عورت نہیں رہ سکتی۔ جیسے ہی کافر کی بیوی مسلمان ہوئی، نبی نے الگ کر دیا، نبی نے جدا کر دیا۔ ساری سنی کتابیں اٹھا لو، انہوں نے لکھا سب سے پہلی مسلمان عورت اگر کوئی تھی وہ علی کی ماں فاطمہ بنت اسد تھی۔ اب اس کا مطلب قانون کیا تھا؟ کافر کے نیچے مسلمان عورت نہیں رہ سکتی۔ جب رسول اللہ سب کو الگ کرا رہے تھے تو اگر چچا کافر ہوتا، صلوات بھیج دیں محمد۔ ایک صلوات اور پڑھیں محمد و آل محمد۔ بھائی اگر ابو طالب کافر ہوتے تو جدائی کرتے یا نہ کرتے؟
مگر انہوں نے جدائی نہیں کرائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب پہ جیسا الزام ہے وہ کافر نہیں تھے. یہ تو ان کے لیے جواب تھا، اور اب میں آپ کے لیے جواب دے رہا ہوں. مولا علی سے کسی نے کہہ دیا کوفے میں، اے علی تمہارے بابا کافر تھے، جہنم میں جائیں گے. میرے مولا نے اس کو دیکھ کے کہا، اے ملعون تو کیا کہتا ہے؟ تجھے تعجب نہیں ہوتا؟ ارے جس کا بیٹا جنت جہنم باندھے اس کو ایسا کلمہ. تو لہذا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور جب بھی نبی آتے، جب بھی زہرا آتی تھی تو نبی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. اب جتنی بار آتی تھی اتنی بار کھڑے ہوتے تھے. اب یہ جو کھڑے ہوتے تھے بیٹی کی تعظیم کے لیے، تو آپ کیوں نہیں کرتے اپنی بیٹی کی تعظیم؟ یہ عبداللہ پور والے جتنے بھی باپ ہیں، جب تمہاری بیٹی آتی ہے کیوں نہیں کھڑے ہوتے ہیں؟ سنی شیعہ، جبکہ روایت میں موجود ہے کہ اگر نبی ایک زندگی میں ایک مرتبہ کوئی کام کر دے تو وہ سنت ہے. تو سنیوں کو تو یہ سنت نہیں چھوڑنی چاہیے. جو ہمارے سنی بھائی ہیں، جو ہمارے دل ہیں، ہماری جان ہیں، ہمارے سیستانی صاحب کے فتوے کے اعتبار سے ہم کسی کا دل نہیں توڑتے، تو ہمارے سنی بھائی یعنی سنت پہ عمل کرنے والے، تو اگر نبی ایک دفعہ کوئی کام کر لے تو وہ سنت ہے. تو اب نبی فاطمہ کے احترام کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں بار بار، اور بتانے والی بھی جناب عائشہ ہیں. تو جب سنی ہو تو اس پہ عمل کرو. بھائی ہم تو شیعہ ہیں، کریں نہ کریں، مگر تم تو سنی ہو، تم تو کرو. چلیے زہرا کا نہیں کر، اپنی بیٹی کا احترام کرو. کسی بھی مسلمان کا اپنی بیٹی کے لیے نہ اٹھنا اس بات کی دلیل ہے کہ رسول بھی بیٹی کے لیے نہیں اٹھے تھے. ارے میں تو سمجھ رہا تھا خدا کی قسم آپ لوگ کو بہت جائے. اگر نبی بیٹی کے لیے اٹھتے تو مسلمان بھی بیٹیوں کے لیے اٹھتا. مسلمان کا نہ اٹھنا دلیل ہے، بیٹی کے لیے نہیں اٹھے. اسی لیے جب علی آتے تھے تو علی کے لیے نہیں اٹھتے تھے، اٹھتے تھے تو فاطمہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ علی کا عہدہ شروع ہوگا نبی کے بعد. فاطمہ اس کمال کا نام ہے جو نبوت کی زندگی میں عہدے دار ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد. ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک کے وزیر اعظم کے لیے اٹھتا ہے، لیکن اگر کوئی بڑا چڑھا کسی ملک کا آئے تو اس کی تعظیم کے لیے نہیں اٹھتا. بادی تو یہی مسئلہ ہے، بیٹی کی تعظیم نہیں تھی. ایک سردار تھا جو دوسرے سردار کا احترام کر رہا تھا. یہ نبیوں کا سردار تھا، وہ عورتوں کی سردار. صلوات بھیج دیں محمد. بس عزیزو ماشاء اللہ آپ نے بہت اچھا. کیا ٹائم ہو گیا جی؟ صلوات پڑھیں محمد علی محمد پر. عزیزو تو فاطمہ میرا ٹکڑا. اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ بس 2 منٹ سن لیجئے. فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا. آج پوری امت مسلمہ کو ایک ہو کے فاطمہ کے ساتھ ہونا چاہیے. عزیزو جس بی بی کا اتنا احترام تھا کہ نبی تعظیم کے لیے اٹھتے ہوں، اس بی بی کے پہلو پہ جلتا ہوا دروازہ گرا دیا جائے. مصائب تو شہادت کے وہ پڑھیں گے جو کل مجلس پڑھیں گے. میں تو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، کتنا احساس ہوتا ہے مجھے سوچ کے بتائیے. حساس پہلو ہے. اگر خدا نہ کرے تمہارے بیٹے کا ایکسیڈنٹ کسی جگہ ہو جائے تو ماں باپ جب بھی اس جگہ سے گزرتے ہیں بلک بلک کے روتے ہیں. ذرا تصور کرو جو دروازہ فاطمہ کے پہلو پہ گرا تھا، جب اس دروازے کو زینب دیکھتی ہوگی، جب اس دروازے کو ام کلثوم دیکھتی ہوگی، جب اس دروازے کو حسین دیکھتے ہوں گے، جب اس دروازے کو علی دیکھتے ہوں گے، تو کیا حال ہوتا ہوگا ان کا. ہاں عزیزو
جب سے پسلیاں توڑی ہیں دن رات روتی ہیں. صبح علیہ مصائب النہار. بابا آپ کے بعد وہ مصائب پڑے اگر دنوں کو پڑ جاتے کالی رات میں تبدیل ہو جاتے. کیسے مصائب؟ ایک مصیبت پڑھوں گا میں انشاءاللہ سب پیٹ کے روئیں گے. مصیبت کیا ہے بتاؤ؟ لوگ آئے علی زہرا سے کہیے یا دن میں رویا کرے یا رات کو رویا کرے، اس لیے کہ زہرا کے رونے سے ہماری نیند میں خلل پڑتا ہے. زہرا کے پاس علی آئے، بیوی تیرے بابا کی امت آئی ہے، کہہ رہی ہے رات میں رویا کرے. ایک مرتبہ کہا علی جا کے کہہ دو جب تک جیوں گی اپنے بابا کو روتی رہوں گی. ہاں ان سے کہہ دو اب زہرا زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے، اب زہرا زیادہ دن کی مہمان نہیں ہے. علی نے کہا زہرا ایسا کیا کرو رات میں گھر رویا کرو اور دن میں جنت البقیع چلا کریں گے. جنت البقیع میں زہرا کو لے جاتے تھے. ارے آپ نے مصائب پڑھ دیا، آپ نے سن لیا جس زہرا کی ساری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، ارے وہ اتنی دور قبرستان میں ایسا کا سہارا لے کر اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر جایا کرتی تھی. دن بھر وہاں روتی تھی، شام کو علی جاتے تھے، سینے سے لگا کے گھر لے آتے تھے. ایک دن جو علی پہنچے تو زہرا نے دہاڑے مار کے رونا شروع کر دیا. میرے مولا نے سینے سے لگایا اور لگا کے کہا زہرا کیا آج بابا کیا بنانا ہے؟ کہا نہیں ابو سر، کہا اتنا کیوں رو رہی ہو؟ ارے کہا جگر والے ہو ذرا برداشت کرنا، اتنا کیوں رو رہی ہو؟ کہا ابو الحسن آج فاطمہ پورا دن دھوپ میں روتی رہی. کہا کیوں؟ کہا قریب میں ایک درخت تھا، جب دھوپ تیز ہو جاتی تھی میں درخت کے سائے میں بیٹھ جاتی تھی، اپنے بابا کو رویا کرتی تھی. آج ظالموں نے وہ پیڑ ہی کاٹ دیا. فاطمہ کی دھوپ میں روتی رہی. میں کہوں گا شہزادی ایک دن دھوپ میں رہی علی سے شکایت کر دی آپ کی کربلا سے کوفہ سے مدینہ کبھی سائے میں بیٹھی اور جب کبھی بھی سائے میں بیٹھا تو کہتی تھی ارے جس کا صبر دھوپ میں ہو، ارے جس کا والد دھوپ میں ہو. یہی وجہ ہے کبھی سائے میں بیٹھی. سجاد نے کہا اللہ چلو سائے میں چلو. کہا تیرے باپ سے وعدہ کر کے آئی ہو، کیسے سائے میں چلی جاؤ؟ کہا نہیں اما امام بن کے حکم دے رہا ہو. جیسے ہی ابا نے قدم اٹھایا آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار میری عزت رکھ رہے، من کا دھڑا روح نکلی، زینب چیخی سجاد ارے بابا دنیا ارے بابا اب جو زینب نے غسل لیا ایک چیخ ماری. سجاد نے پوچھا بھٹی اماں آپ نے کیا دیکھا؟ کہا میرے نال جب میں نے غسل دینے کے لیے اور رباب کا کرتا اٹھایا تو کیا دیکھا؟ جھولے کی جلی میں ہے، رباب کے سینے میں رکھی ہے. میرا سنا ارے تو کہاں ہے تیری ماں. سيعلم الذين ظلموا أيام منقلب ينقلبون. ماتم حسین.